Assalamu alaikum students. How are you? Banking laws and practices. In the last lectures, we had taken account of what would be covered in banking laws and of course in banking practice. This is a very wide subject. There are so many statutes that we shall have to cover that I have already brought to your notice. Now, you have seen in the introductory lectures that why any law is required, why the law is important, why there is necessity of law for the individual, businesses, civilizations, governments, and of course the states. In interstate relations, you need some law to govern you. We had also seen what is the concept of law. Law کہتے کسے ہیں؟ آپ نے جورسٹ کی آرا دیکھی، ان کے کانسیپٹس دیکھے، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف لا ہم نے کور کی. اب ان کی ڈیٹیلز میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک بات from all the definitions which you have seen from the various concepts of the jurists which comes to light is that for a law there must be general rules, no discrimination, general applicability of the rules which are framed, that would be law. But not only the general rules, there must be some authority behind these rules and enforceability of the provisions of law. Law کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جنرل رولز ہوں، کوئی پروویژنز ہوں، ان کے بیک پر کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے اور ان کی انفورسبلٹی ہونی چاہیے ان لا کی. یہ تمام انگریڈینٹس موجود ہوں گے تو اسے آپ کہیں گے دس از اے لا. تو یہ ضرورت ہے امپیریٹو لا کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ آج کل لا کیسے بنتا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ وی ڈیلٹ دیٹ. لیکن جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم جن اسٹیچوٹس کی بات کرتے ہیں، ہم جس لا کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ان پاکستان دی لا کمز تھرو دی لیجسلیچر. آپ کو پروسیس آف لیجسلیشن بھی میں نے ایکسپلین کیا. یہ لیجسلیچر کیا ہے، یہ قانون بنانے والا ادارہ جو ہے یہ کیا ہے. لیجسلیچر میں 3 آرگن ہے لیجسلیچر. دیٹ از دا نیشنل اسمبلی، سینٹ and President of Pakistan. These are the 3 parts جن کو ہم جوائنٹلی اب دیکھتے ہیں. تو لیجسلیچر جو ہے اس کو آپ لیجسلیچر کہیں گے، اور جتنے بھی لا میکنگ آپ دیکھیں گے اس میں ان انسٹیٹیوشنز کا ہونا ضروری ہے، ان آرگنز کا ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروسیس آف لیجسلیشن کی بات کی کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں ایکٹ، یا ہم لا کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ایکٹ یا لا جو ہے ہمارے تک پہنچتا ہے. میری مراد ہے کہ یہ اسٹیچوٹس، یہ ایکٹس کیسے بنتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے پرائمری لا ہے، سپریم لا جسے آپ کہتے ہیں، دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کوئی لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی which is contradictory to the provisions of the Constitution of Pakistan. اب پروسیس میں بات ہوئی کہ لیجسلیشن کے لیے، لا بنانے کے لیے، ایکٹ کے لیے
दो तरीका कार डिफरेंट बिल्स होते हैं, एक मनी बिल्स, उसके अलावा बाकी जो कानून साजी की जाती है उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया. फॉर मनी बिल्स relating to the finance and the money matters, the bill is presented before the National Assembly. If the National Assembly passes that with majority, that is passed on to the President of Pakistan, और President of Pakistan के पास इख्तियार है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे. और अगर in case of rejection, that will be sent back to the Parliament. अब बात हम कर रहे हैं कि इसके अलावा बहुत सारे कवानीन आपने बनाने होते, तो उनका क्या तरीका कार? उनके लिए दो हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट. पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, एक को हम नेशनल असेंबली कहते हैं और दूसरे सेनेट. कोई भी बिल इन हाउसेस में पेश होना जरूरी है. A bill can be presented first in the National Assembly or the Senate, it doesn't make any difference. It will be passed by one house and then it will be transferred to the other. If both houses pass a bill, that will go to the President of Pakistan. If President of Pakistan accepts it, approves it, or to be the right word would be gives his assent, उसकी मंजूरी दे देता है President of Pakistan, तो इसको हम कहते हैं दैट हैज बिकम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये बिल एक्ट तक पहुंचने के लिए उसका ये सफर. हियर अगेन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिजेक्ट दैट बिल. दैट कैन बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दैट विल बी सेंट बैक एंड दैट विल बी कंसिडर्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अब उसकी रिकंसिडरेशन होगी. वो पहले पास कर चुके हैं. Since it has been rejected by the president, that will be sent back to the parliament and now it will be reconsidered by both houses of the parliament. A joint sitting will be convened and in the joint sitting and in that meeting that bill will be reconsidered. If after reconsideration both these houses, that is the National Assembly and Senate, they again pass the bill and send it to the President of Pakistan. Now, President of Pakistan, after reconsideration, doesn't have the authority to withhold the assent. अब इसकी assent को रोका नहीं जा सकता. That has become the act of the parliament. So students, ये हमने बात की कि लॉ क्या होता है, लॉ क्यों बनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है. यहां पर एक बात और मैं ऐड करता जाऊं कि अगर पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन में ना हो और कोई लेजिस्लेशन करना जरूरी हो, तो उस सूरत में द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन इशू ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस कब इशू होगा? जब नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन में नहीं है और किसी लेजिस्लेशन की जरूरत है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है. सो प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, लेकिन ऑर्डिनेंस की लाइफ दैट इज 120 days. इसके अंदर अंदर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड आफ्टर देयर अप्रूवल that will become the act of the parliament. तो ये तरीकाकार हमने बात की कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या कैसा है, हमारे यहाँ कैसे कानून आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टैट्यूट्स देखेंगे, कहीं एक्ट की बात होगी, कहीं ऑर्डिनेंस की बात होगी, तो उसका प्रोसेस तरीकाकार क्या है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. तो इसके बाद अब हमने असल में बैंकिंग लॉज पढ़ने. तो आज हम देखेंगे कि बैंकिंग इटसेल्फ, what it is all about, what banking is. Rather,
where banking is placed in the financial system. आप सब लोग बातें करते होंगे, हम में से सब फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत डिस्कशंस करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन हमें पहले ये सोचना है कि जिसको हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है, हाउ इट वर्क्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स which play their part in the financial system. तो ये तमाम चीजें जानने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंशियल सिस्टम का पता होना चाहिए. Why we are studying financial system in the course of the banking law? We have to study banking law as well as banking practices. So we must know where the banks or banking is placed in the financial system. उसका मुकाम क्या है. फाइनेंशियल सिस्टम में से और बहुत से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं. इस सिस्टम में तो आप देखेंगे there are not only the banks which are the part of the financial system, there are other institutions and the markets which play their part in the financial system. So where banks are placed in the financial system, इसका जानना बहुत जरूरी है. और ये जानने के लिए where banks are placed, we must know what financial system is. तो बात हो रही थी कि we all talk about financial system. तो आप फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं? What is your vision and perception about the financial system? इस पर जरा गौर कीजिए. ये फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? अगर आप देखें किसी भी सिस्टम के लिए, वो फाइनेंशियल हो या कोई और हो, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है. तो फाइनेंशियल सिस्टम में भी वो सिस्टम भी मौजूद. फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशंस इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम ये जहन में रखें कि डिफरेंट सेट्स ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, रोल ऑफ द स्टेट बैंक आप कह लीजिए, और द सेंट्रल बैंक इन एनी कंट्री, रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, ये तमाम चीजों को अगर आप मिलाकर देखें, ये रूल्स भी हैं, एक्ट्स भी हैं, स्टैट्यूट्स भी हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, रेगुलेटर्स भी हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं. ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में काम कर रहे हैं अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इस सब को मिलाकर आप कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम में दूसरी ये बात है कि कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि कोई आपको डेफिनेशन दे दी गई और कहा जाए दिस इज द फाइनेंशियल सिस्टम. ये सिस्टम एवर चेंजिंग रूल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, रूल्स भी बदलते हैं जब प्रैक्टिसेस बदलती हैं. उन्हें आपस में हम आहंग करना होता है, उनमें हार्मनी होनी चाहिए. आपका तरीकाकार बदल रहा है बिजनेसेस का, फाइनेंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट्स का. आप देखते हैं कितनी एवोल्यूशन हो रही है और ये कितनी तेजी से हो रही है. सो दे से only thing constant in financial system is change. So this is the ever changing set of regulations, rules, procedures, practices. ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं.
تو فائنینشیل سسٹم کو جاننے کے لیے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. بات یہی ہے جو ہم نے کی ہے. But let us see what is given in the definition before you. سلائڈ پر دیکھیے گا that financial system has been defined, complete and complex, ever-changing set of rules, regulations, procedures, practices, policies, conducts, role of the institutions, governments, policymakers, and central bank, taken together may be called financial system. تو یہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس سسٹم میں. رولز بھی ہوں, ریگولیشنز بھی ہوں, پروسیجرز بھی ہیں, پریکٹسز بھی ہیں, پالیسیز بھی ہیں, conduct of the policies makers and the governments and the regulators and of course the business community and the financial institutions and the role of the different financial institutions which are playing their part in the financial system, the government policies, role of the central bank. یہ تمام چیزوں کو اگر ملا کر ہم بات کریں تو اس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں دس از دی فائنینشیل سسٹم. یہ کوئی ان چیزوں کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا دس از ناٹ سم تھنگ اسٹیٹک. یہ آپ ڈیفینیشن آ گئی, یہ آپ کہیں گے پریکٹسز چینج ہو جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ رولز بھی چینج ہوں گے. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کنڈکٹ آف بزنس چینج ہو رہا ہے, اس میں بڑی چینجز آ رہی ہیں. اب ای بینکنگ آ گئی ہے تو ای بینکنگ کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن بھی لانے پڑیں گے. تو فائنینشیل سسٹم یہ ایک ایور چینجنگ سسٹم ہے. اس میں رول, ریگولیشن, پالیسیز, پریکٹسز, ایوری تھنگ گوز آن چینجنگ. اور جیسے بھی ایک پریویلنٹ ٹائم پر جو بھی سسٹم ہو اس کو ہم فائنینشیل سسٹم کہیں. سو دیٹس اباؤٹ دی فائنینشیل سسٹم. کہ یہ فائنینشیل سسٹم آپ نے دیکھ لی. اب بات یہ ہے کہ فائنینشیل سسٹم کیوں ضروری ہے, کون سے پلیئرز ہیں فائنینشیل سسٹم میں, ہاؤ فائنینشیل سسٹم ورکس. آخر وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں, کام ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, کوئی بیسس ہوگا جس کے بیسس پر وہ کام کر رہے ہیں. سو واٹ از آل دیٹ. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فائنینشیل سسٹم کیسے کام کرتا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اس میں کون سے پلیئرز ہیں, کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں. اب فائنینشیل سسٹم میں اسٹوڈینٹس دیکھیے فائنینشیل سسٹم کرتا کیا ہے. فائنینشیل سسٹم میں آگے آپ دیکھیں گے کہ انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں, بینکس بھی ہیں اس میں, اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. وہ بات ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا رول ہے فائنینشیل سسٹم کا. فائنینشیل سسٹم کا بیسک پرپز اور رول اور جو کنٹریبیوشن ہے, آج جو آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, اس میں فائنینشیل سسٹم کا بہت بڑا رول. فائنینشیل سسٹم کیا کرتا ہے. فائنینشیل سسٹم اسٹوڈینٹس اٹ چینلز فنڈس فرام سیورز ٹو بورورز. آگے ایک ٹیکنیکل بات ہے, آپ یہاں پر یہی سمجھیے گیونگ سیورز کلیم آن بورورز فیوچر انکم. یہ ایک لیگل بات کہ سسٹم جب یہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ٹیکنیکل اور لیگل بات ہے, یہ دوسری بات. یہ لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یو جسٹ انڈرسٹینڈ کہ فائنینشیل سسٹم موجود ہے. تو فائنینشیل سسٹم کیا کر رہا ہے, فنڈس کو سیور سے لے کر بورورز کو دے رہا ہے. اور یہ کام فائنینشیل سسٹم دو طریقوں سے کرتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا فائنینشیل سسٹم نے پیسہ لیا سیور سے بورورز کو دے دیا. یہ سارا کام آپ ابھی آگے دیکھیں گے. دیٹ از ڈن تھرو دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ دی فائنینشیل مارکیٹس which are playing their role in the market. اب یہ سیورز اور بورورز کی کیا بات. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے,
آپ اپنے ملک میں دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنی کمیونٹی میں دیکھیں, آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں, تو آپ کو دو قسم کے گروپس نظر آئیں گے. یہ وہ انڈیویجول ہو سکتے ہیں, ہاؤس ہولڈ ہو سکتے ہیں, بزنسز ہوں, فارمز ہوں, کمپنیز ہوں, گورنمنٹس ہوں. یہ تمام جو پلیئرز ہیں, ان میں آپ کو دو کریکٹرسٹکس نظر آئیں گے کہ کچھ کے پاس سیونگز ہوں گی, پیسہ ہے, دے ہیو سرپلس منی ود دیم. کچھ ایسے ہوں گے, یہی لوگ, ایک انڈیویجول کے پاس سیونگ بھی ہو سکتی ہے, ایک دوسرے انڈیویجول کو ضرورت ہو سکتی ہے فنڈز کی, یا آپ کے پاس سیونگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوروئنگ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ٹو دا سیم پرسن. تو یہاں پر بات جو سیورز اور بوروورز کا کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ سرپلس منی ہے, دوسروں کے پاس پیسے کی ضرورت. میں کمی تو نہیں کہوں گا, اف یو آر ان بزنس تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس کمی ہے, یو وانٹ ٹو ایکسپینڈ یور بزنس, اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. So one who have the money, surplus money, they don't want to utilize it in business. Others who need money for any purpose, that may be for business purpose or any other purpose. تو جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ہم نے کہا یہ سیورز ہیں, اور جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو ہم نے کہا یہ بوروورز. فائنینشیل سسٹم نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں پاپولیشن پاکستان کی اگر دیکھ لیں 160 ملین لوگ ہیں. اگر ان میں سے یو سے 8 ملین پیپل دے ہیو سم سیونگس, وہ 5,000 ہے کہ 500,000 ہے کہ 50,000 ہے, اس سے نہیں مراد, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ بہت بڑی فگر ہے, 80 ملین پیپل دے آر سیونگ سم اماؤنٹ. اب یہ 80 ملین لوگ اپنے اماؤنٹ, اپنے سیونگز کو لے کر بیٹھے رہیں, کیونکہ ہر کوئی تو اس سے بزنس نہیں کر سکتا, ارننگ نہیں کر سکتا, اس کو انویسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سیونگز ہوں گی لیکن وہ آئیڈل پڑی رہیں. فائنینشیل سسٹم نے کیا کیا؟ فائنینشیل سسٹم نے ان لوگوں سے ان کی سیونگز جو ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کیا. اب وہ بندوبست کیسے کیا وہ ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ دیٹ ہیز بین ڈن. تو یہ سیورز اور بوروورز کو ملانے والا کام جو ہے دیٹ از بینگ ڈن تھرو دی فائنینشیل سسٹم. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ فائنینشیل سسٹم نے کیسے کام کر. یہ جو انسٹیٹیوشنز آپ کو نظر آئیں گے یا بہت سارے آپ کو پتا ہوں گے پہلے سے, یہ انسٹیٹیوشن جو کام کر رہے ہیں ان کے کام کرنے کی, ان کی کریڈیبلٹی کی, ان کی ایکسیپٹیبلٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیر از اے سسٹم. وین آئی سے سسٹم, دے آر گورنڈ بائی سم رولز اینڈ ریگولیشنز. اگر وہ رولز اینڈ ریگولیشن نہ ہو, وہ سیٹسفیکشن نہ ہو, وہ کریڈیبلٹی نہ ہو, وہ آپ کا اطمینان نہ ہو, وہ کانفیڈنس نہ ہو اس سسٹم میں, تو نہ کوئی بینک چل سکتا ہے, نہ کوئی میوچل فنڈ چل سکتا ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں مارکیٹس میں, ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیٹ دے آر ورکنگ انڈر سم سسٹم. کوئی ریگولیٹرز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو اوور سی کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے جو لوگ اپنا پیسہ لے کر ان کے پاس جا رہے ہیں, they have confidence in those institutions. So this financial system has aroused the confidence in the public, in the customers, in the eyes of the savers. تو یہ کانفیڈینس اس سسٹم نے دیا. اب بات ہو رہی تھی کہ فائنینشیل سسٹم نے کا کیا کام ہے کہ سیور سے پیسے لیتے ہیں, بورورز کو دے دیتے ہیں. اب یہ کام فائنینشیل سسٹم کیسے کرتا ہے؟ اس میں دو طریقے, ایک ڈائریکٹ فائنینس ہے,
ایسی فائنینشیل مارکیٹس موجود ہیں جن کے ذریعے سیورز اینڈ borrowers mean those who are in need of money, they are in direct contact with one another, with each other. یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ فائنینشیل مارکیٹس کے ذریعے اسٹیبلش ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن انسٹیٹیوشنز which take money from these savers and they add their own, and that is their policy decision to disburse those funds to the ones they need, they are fit for that purpose. That is their decision. They have to make the decision to whom they have to finance, to whom they have to provide those funds. یہاں پر یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا سیورز اور بوروورز کا. Those who have money, they go to the institutions, and those institutions, they find their customers and they provide them finances under their own policies, not under the direction of the persons or the customers or the people who have deposited money with them, or who has handed over their money to them, who have handed over their funds to them. تو یہ دو طریقہ کار ہیں. ایک ڈائریکٹ فائنینس, دیٹ از تھرو دی فائنینشیل مارکیٹس. ایک انڈائریکٹ فائنینس. سلائیڈ پر دیکھیے گا ڈائریکٹ فائنینس اور انڈائریکٹ فائنینس, یہی بات وہاں پر موجود ہے. آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو ہاؤ اٹ ورکس. ڈائریکٹ فائنینس. Direct finance through financial markets, individual savers hold the claims issued by the individual borrowers. اب یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, اس سیورز اور بورورز کے درمیان ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا. یہاں آپ کو پتا چلے گا, اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے ہاؤ اٹ ہیپنس. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہاؤ اٹ ہیپنس, اور آپ کو معلوم بھی ہوگا جب ہم بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. انڈائریکٹ فائنینس, دیٹ از تھرو فائنینشیل انٹرمیڈیریز دیٹ آر بیکڈ بائی دیئر پورٹفولیو آف ایسٹس وچ آر کلیمز آن دی بورورز. تو یہ طریقہ کار ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائنینس. دو طریقہ کار ہیں کہ یہ جو اصل بات ہم نے کی کہ فائنینشیل سسٹم کیا کرتا ہے, چینل دا فنڈس فرام دا سیورز to the borrowers. اب financial markets, they play a very important role to bring these persons in direct contact. Financial markets میں کون کون سی markets ہیں ہم دیکھتے ہیں. which are those markets. یہ financial markets میں there may be the different players. household ہو سکتے ہیں, فرمز ہو سکتے ہیں, کمپنیز ہو سکتے ہیں, گورنمنٹس ہو سکتے ہیں, فارینرز ہو سکتے ہیں. There may be the different players in the financial market. Since those markets are there in the financial system, so through those markets they are able to establish that direct contact. اب یہ فائنینشیل سسٹم نے یہ پرووائڈ کر دیا کہ ایک مارکیٹ پرووائڈ کر دی. مارکیٹ کا ایک میکنزم ہے, اس کا ریگولیشن ہے, اس کا رولز ہیں, اس کے پروسیجرز ہیں, اور اس مارکیٹ میں savers and borrowers they come into contact. آپ یہ چارٹ دیکھیں تو یہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ how these markets work. پہلے آپ دیکھیے فائنینشیل مارکیٹس. فائنینشیل مارکیٹس میں یہاں پر ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. اگر لیفٹ سائڈ پر دیکھیں ٹرمینالوجی ہیز بین یوزڈ لینڈر سیورز. رائٹ سائڈ پر جو بلاک ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے borrowers spenders. آپ اس کے لیے کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک سائڈ پر سیورز جن کے پاس سرپلس فنڈز, دوسری سائڈ پر وہ ہیں جنہیں فنڈز کی ضرورت. وہ اسپینڈرز ہیں یا نہیں ہیں, وہ انویسٹرز بھی ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی اور بھی پرپز ہو سکتا ہے, وہ کنزیومرز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی it doesn't make any difference, but there are two types of person. Borrowers mean they need money, and savers they have surplus funds.
تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ جو ہم بات کرتے رہے، یہ گروپس، یہ کلاسز، یہ انڈیویجولس کون؟ لینڈر سیور، لینڈ وہ کریں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا. سیورز کو کہا گیا لینڈر سیور. دے ہیو دی سیونگس اینڈ دے آر لینڈنگ منی ٹو دا ونز ہو نیڈ اٹ. اس لیے جن کے پاس یہ پیسہ جا رہا ہے انہیں کہا گیا ہے بوروئرز، اسپینڈرز. یہ لینڈر سیور کون کون ہے؟ یہ دیکھیے بزنسز، بزنس فرمز، ہاؤس ہولڈ ہیں، بزنس فرمز ہیں، اس کے ساتھ گورنمنٹ، فارینرز. بوروئر اسپینڈر میں ہم نے کیا لیا ہے اور اس کی ارینجمنٹ کیا ہے؟ بزنس فرمز ایٹ دی ٹاپ، گورنمنٹ، ہاؤس ہولڈ، فارینرز. آپ نے دیکھا کہ ایک ڈائریکٹ فائنینس ہے، ڈائریکٹ فائنینسنگ ہو رہی. فائنینشیل مارکیٹ، کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں فائنینشیل مارکیٹ میں، وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. یہاں پر سیورز فائنینشیل مارکیٹ کے ذریعے دے ہیو دا کانٹیکٹ ود دیز بوروئرز اور انہیں فائنینس کر رہے ہوتے. ایک بات کافی انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ سیورز بھی وہی ہیں، بوروئرز بھی وہی ہیں ایز فار ایز دا نومنکلیچر از کنسرن. ہاؤس ہولڈ، کچھ ہاؤس ہولڈ ایسے ہوں گے جن کو پیسے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس سیونگ. تو کلاسز تو وہی رہیں گی، ان میں سے کسی کے پاس سیونگ ہوں گی، کسی کو ان پیسوں کی ضرورت ہوگی. دے مے بی شارٹ آف فنڈس اور دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنسز اور فار سم ادر پرپز دے نیڈ منی. سو اسٹوڈینٹس، you see households, governments, business firms, and foreigners, and so many other groups on both sides. As I had told you, that they may be the savers and the borrowers at the same time, but some of them may be savers, others may be borrowers. So this is how they are working in the direct finance. The method we had studied, which I had stated to you, there are two methods, direct finance and indirect finance. So in direct finance, they are interacting through the financial markets that we have seen. So now, students, we come to the indirect finance. In indirect finance, as you already know, that there is not direct contact between the savers and the borrowers. They go to some financial intermediaries, and the financial intermediaries at their own provide these funds to the ones who are in need of it. تو یہاں پر انڈائریکٹ فائنینس میں کیا ہے کہ آپ کی سیونگ کی فائنینسنگ تو ہو رہی ہے ان دی فائنینشیل سسٹم، بٹ دیٹ از تھرو دی فائنینشیل انٹرمیڈیئریز. دیر از نو ڈائریکٹ کانٹیکٹ اوور ہیئر. تو یہ کیسے کام ہوتا ہے آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا. سلائیڈ پر آپ دیکھیں کہ آل دوز گروپس، ہاؤس ہولڈ، بزنس فرمز، گورنمنٹس، فارینرس، دے گو ٹو دا فائنینشیل انٹرمیڈیئریز. دے پرووائڈ دیئر فنڈز، دیئر سیونگز ٹو دی فائنینشیل انٹرمیڈیئریز. آپ یہاں پر آسانی کے لیے دیکھ لیں، سے دے گو ٹو اے بینک. بینک از اے فائنینشیل انٹرمیڈیٹ. آپ ایک بینک میں جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی بینک میں جاتے، اب آپ نے دیکھا 80 ملین لوگوں کے پاس سیونگز. اگر ان میں سے 50 ملین بینکس میں چلے جاتے ہیں تو آپ پائل اپ کیجئے ان سیونگز کو. دوز میں بی دا اسمال اماؤنٹ، لیکن جب آپ اس نمبر سے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو سسٹم میں کتنے فنڈز آ گئے، آپ کی اکانومی میں کتنے فنڈز آ گئے، فائنینشیل انٹرمیڈیئریز کے پاس کتنے فنڈز اویلیبل. اب یہ فائنینشیل انٹرمیڈیئریز انہی فنڈز کو، اسی پیسے کو جو کہ آپ کا پیسہ ہے، ان ڈفرینٹ گروپس کا پیسہ ہے، وہ آگے ان کو پرووائڈ کرے گی جن کو اس کی ضرورت ہے. وہ بزنسز ہوں، کمپنیز ہوں، فارمز ہوں، ہاؤس ہولڈز ہوں. گورنمنٹس کو ضرورت ہے تو گورنمنٹ کین بی دا بوروور ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ دا سیور ایٹ دا سیم ٹائم. گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں سیونگز بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹس آپ کو پتا ہے بوروئنگ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ گروپس کو انڈائریکٹ فائنینس میں تھرو دوز انسٹیٹیوشنز which have been provided by the financial system یہ کام کر رہے ہیں. تو ان ٹو ویز
फाइनेंशियल सिस्टम इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस. वो सर्विस क्या थी वो आपको याद होगा, हमने बात की थी कि वो सर्विस क्या है, फंड्स जो है उनको चैनल कर रहे हैं. दोज आर बीइंग चैनलाइज्ड थ्रू डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस. तो ये एक बहुत बड़ा काम फाइनेंशियल सिस्टम के मौजूद होने की वजह से these different institutions and markets they are providing. अगर आप कंसीव करें, देखें कि बैंक्स को देखें, बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखें, इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, म्यूचुअल फंड्स को देखें, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स को देखें, तो आप उनके टर्नओवर को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम में का पहला काम सेवर्स और बोरोवर्स को मिलाना, मैचिंग, डायरेक्ट मैचिंग हो सकती, या थ्रू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट पर्सन. तो ये चैनलाइजिंग ऑफ फंड्स ये इस वजह से हो रही है दैट सिस्टम इज देयर एंड इंस्टीट्यूशंस आर देयर एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स आर देयर. इस वजह से सारा काम जो है हो रहा है. So that is the contribution of the financial system. इसके हम डिटेल्स बात कर चुके हैं. एक बात करना जरूरी है यहाँ कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैनलाइज, और ये क्यों होती है, वाई. आपके पास पैसा है, आप अपने तौर पर क्यों नहीं उस पैसे को इस्तेमाल करते, वाई यू गो टू दी अदर्स. आखिर इसकी क्या वजह है. एक तो यह कि इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरी बात यह है कि उन लोगों को हु आर द सेवर्स वी से व्हाई दे गो टू दीज इंस्टीट्यूशन. पहला फैक्टर यह हो सकता है कि हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता. एवरीबॉडी इज नॉट सो एंटरप्राइजिंग टू एंटर इनटू द बिजनेस. इसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, इसके लिए बाकी जरूरियात, रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी चाहिए. देयर आर द वंस हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, दे डोंट हैव द स्किल्स एंड द एबिलिटी टू एंटर इनटू बिजनेसेस, दे डोंट हैव द टाइम, दे आर एंगेज्ड इन अदर अफेयर्स. तो ये जरूरी नहीं कि हर शख्स जो है इन्वेस्टमेंट कर सके. ही मे नॉट बी सो एंटरप्राइजिंग टू डू दैट. और इसके साथ जब इंस्टीट्यूशन में जाते हैं दे फील सेफ कि हम किसी इंस्टीट्यूशन के पास गए. वहां से आपको क्या मिलता है, इंस्टीट्यूशंस में जहां पर इंटरेस्ट बेस्ड हैं दुनिया में ज्यादातर, अगर इंटरेस्ट बेस्ड नहीं भी है, प्रॉफिट बेस्ड है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड है, तो वहां पर भी एक ये कि यू हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग द रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट. एक अर्निंग की भी आपको है कि यू विल हैव फिक्स्ड रिटर्न. वो कम हो सकते हैं, लेकिन वो जो एंटरप्राइज में खुद एंटर होने से जो रिस्क हैं उनसे आप बच जाते हैं. वो हम आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिस्टम. अब ये चैनलाइजिंग से आप देखें तो ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के जरिए ये जो आज आपको इंटरनेशनल ट्रेड और एक्टिविटी और इतनी तरक्की नजर आ रही ग्लोबल लेवल पर, इसमें फाइनेंशियल सिस्टम रादर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत बड़ा रोल. अगर ये इतने डेवलप ना होती तो आज आपको ये सारी जो है ट्रेड में, कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, इकोनॉमीज में जो तरक्की नजर आ रही है वो आप ना देखते. So those are the fruits of the financial system, financial institutions and the financial markets. यहाँ होता क्या है, फंड्स आपके पास है, उनको इस्तेमाल करने वाली स्किल्स कहीं और मौजूद है, तो वो उन लोगों के पास चले जाते हैं जो अपने स्किल्स के जरिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे ऐड वैल्यू टू योर फंड्स. आपको भी रिटर्न मिल रहा है, इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, सिस्टम में लिक्विडिटी आ रही है और उससे एक डेवलपमेंट हो रही. सो स्टूडेंट्स, आपने फाइनेंशियल सिस्टम देखा, फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हुई,
फाइनेंशियल मार्केट्स की बात। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप जानते हैं कि दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स, इनको आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कह सकते हैं। एक्चुअली दीज आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या काम कर रहे हैं? ये फंड्स ले रहे हैं एक क्लास से एंड डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप से, और दे रहे हैं उनको जिन्हें उसकी जरूरत है। सो व्हाट दे आर इंटरमीडियरीज between the savers and the borrowers, so they are called financial intermediaries as। सबसे बड़े फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एट द टॉप ऑफ इट कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आप सब जानते हैं, जो हमारे बैंक्स जो हैं, आपके अकाउंट्स भी होंगे, बैंक्स आपने देखे भी हैं, इनकी वर्किंग का भी पता होगा। हम उन डिटेल्स में यहां पर नहीं जाएंगे। हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाह रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स का क्या मुकाम है, वेयर बैंक्स शैल बी प्लेस्ड इन द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अलावा ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। कुछ नाम ऐसे होंगे जो शायद आपने ना सुने। क्रेडिट यूनियंस, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात सुनी होगी। ये क्रेडिट यूनियन जो है, ये भी कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल्स पर इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसी तरह ग्लोबल लेवल पर सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस आपको नजर आएंगे। म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हमारे यहाँ भी म्यूचुअल फंड्स का काम शुरू हो गया है, लेकिन दुनिया में ये बहुत डेवलप्ड सेक्टर है। ये कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हमारे यहाँ भी मौजूद। पेंशन फंड्स, पेंशन फंड्स की बातें सुनी जा रही, लेकिन पेंशन फंड भी कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या काम करते हैं? दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, एंड बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग what these financial intermediaries are doing in the financial market. अब ये different institutions हैं जो कि काम कर रहे हैं। साइड बाय साइड फाइनेंशियल मार्केट्स भी मौजूद। What financial markets are doing? अभी फाइनेंशियल मार्केट्स की बहुत बात हो चुकी, तो हरिडली मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम उनकी डिटेल में जाएं। क्या आपने स्टॉक एक्सचेंज का सुना होगा नाम? ये बहुत बड़ी कैपिटल मार्केट है, और ये मार्केट जो है ये क्या करती है? ये सेवर्स को और बोरोअर्स को आपस में मैच करती है। मार्केट का ये काम, क्लेम किसका? आप शेयर होल्डर हैं, यू हैव द इक्विटी राइट over the assets of that company। तो ये आपका राइट है, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो ये आप में राइट ओवर द एसेट्स जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? कंपनीज ऑफर कर रही हैं, आप शेयर परचेज कर रहे हैं। ये आपको मिलाने वाला, ये मैचिंग करने वाला कौन है? ये क्योंकि मार्केट मौजूद है, तो उस मार्केट के थ्रू आपको फैसिलिटेशन है दैट दे मैच यू। अदरवाइज यू हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये आपका रिलेशनशिप ये डायरेक्ट है, यहाँ पर वो इंटरमीडियरी वाली बात नहीं। इसी तरह बॉन्ड मार्केट्स हो, ये तमाम जो मार्केट्स जो हैं ये एक्चुअली ये डायरेक्ट मैचिंग कर रही हैं बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोअर। अब स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल सिस्टम में अगर देखा जाए, ये इंस्टीट्यूशन बहुत सारे सर्विसेज, फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि 3 की सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो 3 सर्विसेज क्या है? ये रिस्क शेयरिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं,
آپ کو سسٹم کو دوز ہو آر ان نیڈ آف اٹ اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. تو یہ رسک شیئرنگ, liquidity, information, these are the three key services which are provided by the financial institutions. اب یہ کیا سروسز ہے, ان کو کی ڈیٹیلز کیا ہے, یہ کیسے پرووائڈ کی جاتی ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل رسک شیئرنگ. اب جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ فنڈز تو آپ کے پاس بھی ہیں, آپ خود کیوں نہیں بزنس کرتے, خود انویسٹ کیوں نہیں کرتے, ایک وہاں پر فیئر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ہم نے کی انٹرپرینوریل سکلز نہیں ہے, وہ پروفیشنل سکلز نہیں ہے, آپ کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے بزنس کی طرف. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑا فیکٹر کہ بہت سارے لوگ رسک لینا نہیں چاہتے, کیونکہ رسک یہاں پہ بہت زیادہ ہے. جب بھی آپ بزنس کریں, یہ انسٹیٹیوشن رسک شیئرنگ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, سے یو گو ان اے بینک, تو وہاں آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ ریٹرن اس پر مل جائے گا, زیادہ ملے گا یا کم ملے گا, we will get the return on that. تو وہاں پر آپ کا وہ جو رسک کا فیکٹر تھا وہ ختم ہو گیا. اگر انٹرسٹ بیس ہے تو پہلے سے بتا دیں گے کہ اتنے % انٹرسٹ مل رہا ہے. ہم گلوبل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر یو نو کہ آپ کا فکسڈ ریٹرن کیا ہے, یو نو دیٹ, اور وہاں آپ کا کوئی رسک نہیں. اب آپ کو بوروئنگس چاہیے, یہ سیور کے پوائنٹ آف ویو سے بات. یہ انسٹیٹیوشن رسک شیئرنگ کیسے کرتے ہیں؟ جو بورورز ہیں, جو پیسہ لے رہے ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر انٹرسٹ یا مارک اپ پے کرنا ہے. اب ان بورورز کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کتنی اماؤنٹ پے کرنی ہے, ان کی اسٹیک کیا ہے. So they know that beforehand, this is in their knowledge. اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ how it happens, یہ رسک شیئرنگ اور یہ سارا کام یہ انسٹیٹیوشن کیسے کرتے ہیں. رسک شیئرنگ یہ ان انسٹیٹیوشن, ایک تو سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا, دوسرے دے ہیو ڈائیورسٹی, ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیوز ہوتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کیپنگ ایگز ان ون باسکٹ, اس کا کتنا رسک ہے. تو یہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں کیا کرتے ہیں, دے کیپ دیئر ایگز ان ڈفرنٹ باسکٹس. یہ پورٹ فولیوز اب اتنا بڑا سائز ہے, ڈائیورسفائڈ ان کی انویسٹمنٹس ہیں, وہاں پر اگر لاسز بھی ہو جائیں, سے دیر آر 1 ملین اکاؤنٹس, ان سے انہوں نے ارن کرنا ہے, اس میں سے 100,000 ڈیفالٹ, اسٹل دے ہیو 900,000 فرام وچ دے ول ارن. آپ کا پیسہ ہے, آپ نے ایک جگہ لگایا اور وہاں پر ختم ہو گیا, وہاں پر لاس ہو گیا, یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. لیکن یہاں پر ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے, سائز کی وجہ سے, دیز انسٹیٹیوشنز آر ایبل ٹو شیئر دا رسک. پھر لیکوڈیٹی, دو اینگل. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو فنڈز رکھے ہیں those can be easily convertible into cash. آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا, جب ضرورت ہو آپ چیک ڈرا کیجیے اور پیسے نکلوا لیجیے. لیکوڈیٹی کا ایک اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل لیکوڈیٹی کہ جن کو پیسے کی ضرورت ہے انہیں لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے. تیسری چیز, from hundreds and thousands of people they collect those funds اور سسٹم کو لیکوڈیٹی دیتے. And besides, I talked about a key service, that is the information service. اب کسٹمرز کو, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو, ڈفرینٹ پرسنس who are engaged or interact with these institutions, they need information. بہت سارے informations about the markets, about the business, about the product,
about different customers. آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ایکسپورٹر کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ کو مل سکتی ہے بینک سے. آپ ایکسپورٹر ہیں, امپورٹر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو بینکس would be able to provide those information through their foreign correspondents. اس کے علاوہ بینکس میں ریسرچ ایک کنٹینیوس پروسیس, ریسرچ اینڈ انفارمیشن. اب یہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ دے آر ایبل ٹو ایلوکیٹ فنڈس فار دیٹ ایکٹیویٹی. آپ بھی وہ کام شاید کر سکیں, بٹ یو ول ناٹ ہیو دوز فنڈز اینڈ دوز ریسورسز وچ دیز انسٹیٹیوشنز ہیو. اور آپ کو کلاسیفائڈ انفارمیشن, جرنل انفارمیشن دیٹ از اویلیبل, بہت سارے پیریوڈیکل جرنلز دوز آر ایشوڈ and to their customers classified information is provided through this system. So students, they provide so many functions. یہاں میں فنکشنز کی بات نہیں کر رہا تھا. آپ دیکھیں گے بینکس میں جاتے ہیں, یو نو آپ کے چیکنگ اکاؤنٹس ہیں, ریمیٹینسز ہیں, آپ لیٹر آف کریڈٹ اوپن ہو رہے ہیں, آپ ڈفرنٹ ٹائپ آف ریمیٹینسز, ڈیمانڈ ڈرافٹس, پے آرڈر, all that is provided. But this is, I'm telling you in the broader perspective, that these three key services are provided through these financial institutions. Those are risk sharing, liquidity, and information. So students, thank you for being with me. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ.